جس کو پڑھنا آتا ہے وہ بھی پڑھ لیتا ہے، جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ بھی اپنی زبان سے پڑھ لیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ سب لوگ پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت کا موضوع ہے، اور یہ میرا کلام نہیں، آپ کا کلام نہیں، میرے باپ کا کلام نہیں، آپ کے باپ کا کلام نہیں، یہ خدائے پاک کا کلام ہے۔ میں بڑا نہیں، آپ بڑے نہیں، میرے باپ بڑے نہیں، آپ کے باپ بڑے نہیں، بلکہ خدائے پاک بڑا ہے۔ اس رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کا دوسرا موضوع آتا ہے جبر، دوسرا موضوع آتا ہے جبر، یعنی جبر کہتے ہیں صبر کے علاوہ جس نے اپنی طاقت کا استعمال کیا، جس نے اپنے ذہن کا استعمال کیا، جس نے اپنی زبان کا استعمال کیا، جس نے اپنی عقل کا استعمال کیا، اور اپنی عقل کا تصور کرتے کرتے اپنے آپ پہ بھروسہ کیا، خدا کے بھروسے کو توڑ دیا، تو اس چیز کا نام کیا ہے؟ جبر۔ اس چیز کا نام جبر ہے، کیونکہ جیسا جیسا جس کا ایمان ہوگا ویسا ویسا ہی اس کا بھروسہ اور یقین ہوگا۔ جیسا جیسا جس کا ایمان ہوگا ویسا ہی اس کا بھروسہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر تمام دولتیں عطا فرمائیں، اولاد سے نوازا، ماں باپ سے نوازا، ہر چیز سے نوازا۔ سب سے زیادہ محبوب چیز دنیا کے اندر جو دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عین ایمان۔ ایمان ہر ایک چیز سے بڑھ کر ہے، چاندی سے بڑھ کر، سونے سے بڑھ کر، دنیا کی دولت سے بڑھ کر، دنیا کی شہرت سے بڑھ کر، دنیا کی طاقت سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ ایمان۔ اور جس کا ایمان چلا جائے تو نہ دولت کام آتی ہے، نہ شہرت کام آتی ہے، نہ ثروت کام آتی ہے، نہ حکومت کام آتی ہے، نہ تانا شاہی کام آتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں اگر کام آتی تو قارون اس سے بہت زیادہ کام لے لیتا۔ یہ چیزیں اگر کام آتی تو قارون بہت زیادہ اس سے کام لے لیتا۔ اگر طاقتیں کام آتی تو فرعون اپنی طاقت سے بہت زیادہ کام لے لیتا۔ اگر عقلیں کام آتی تو نمرود اپنی عقل کا اپنے آپ کو پتلا سمجھتا تھا، وہ اپنی عقل سے بہت زیادہ کام لے لیتا۔ لیکن اللہ نے جب اس کو ہلاک کیا تو ایک لنگڑے مچھر کو ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں پیوست کیا، اور جب اس کی موت آئی تو اس سر کو کٹواتا تھا، اور اس کے بعد میں اس دنیا سے الوداع کہتا ہوا نظر آیا۔ تو رب کی مخلوق چھوٹی ہو، اگر وہ عذاب بن کر کسی کے اوپر نازل ہو جائے تو دنیا کی تمام طاقتیں فیل ہو جاتی ہیں، دنیا کی تمام طاقتیں فیل ہو جاتی ہیں۔ تو ہم اور آپ رات دن دعا کرتے ہیں، اللہ عتاب سے بچائے، اللہ عذاب سے بچائے، اللہ ہم کو پریشانیوں سے بچائے، اللہ ہمارے لیے اور ہماروں کے لیے اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ تمامی حضرات، علاقائی حضرات بھی موجود ہیں، اور آپ بستی والے بھی موجود ہیں۔ میں اپنے تمام ہی عزیز پیارے اسلامی بھائیوں سے معدبانہ گزارش کرتا ہوں، اپنی آوازوں کو پست رکھیں، خندہ پیشانی سے چند لمحات باتیں سن لیں، اور وہ بہت قیمتی باتیں ہوں گی۔ میری قیمتی باتیں یہ ہوں گی کہ ایک ایمان والا، دوسرا ایمان والا، ایک جسم ایک جان ہے، ایک جسم ایک جان ہے۔
دنیا کی کسی بھی کونے پر رہتا ہو، لیکن کلمہ پڑھنے والا ایک مومن کا دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ اور اللہ نے یہ امامتیں جس کے مقدر میں نصیب کی ہیں، جن کی اولادوں کو نصیب کی ہیں، تو یہ ایک امام کا اور مقتدی کا رشتہ کیسا رشتہ ہوتا ہے؟ ایک پریوار کی طرح رشتہ ہوتا ہے، ایک پریوار کی طرح رشتہ ہوتا ہے، سنگم ہوتا ہے۔ لیکن میرے ساتھ مثال کے طور پر اکثریت محبت کرنے والوں کی کم ہو یا زیادہ، کیونکہ یہ تو لوگوں کے دلوں کا فیصلہ ہے۔ بہرحال ایک باپ بھی سب بچوں کا دل نہیں رکھ پاتا، سب بچوں کا دل نہیں رکھ پاتا۔ وہ باپ سگا ہوتا ہے، لیکن 5-4 بچوں میں بھی وہ سگا سب کا نہیں بن پاتا۔ لیکن ایک امام جو قوم اور ملت کے لیے چن کر مسلح امامت پر کھڑا ہو، تو غلطی جس سے نہ ہو وہ فرشتہ ہے، غلطی جس سے نہ ہو وہ فرشتہ ہے، اور جو غلطی پہ اکڑ جائے، اڑ جائے، ضدی بن جائے، وہ شیطان ہے۔ جیسا کہ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر، آدم کو سجدہ کر، آدم کو سجدہ کر، اکڑ گیا، ضدی بن گیا، سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے انکاری کی بنا پر فرما دیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو ابلیس بھی ہوا اور کافر بھی ہوا، تو ابلیس بھی ہوا کافر بھی ہوا۔ اور جو غلطی کر کے رجوع کر لے اور توبہ کر لے اور کہے اے پاک پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، مولا تو غفور الرحیم ہے، نبی کے وسیلے سے معاف فرما، تو اسی کو انسان کہتے ہیں، اسی کو انسان کہتے ہیں۔ تو عقل کس کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ میں نے عیدگاہ میں بھی پیغام دیا، عقل مردے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ زندہ نبتا ہے، جبتا ہے، جھکتا ہے، لیکن جس کا ایمان زندہ وہ زندہ ہے، اور جس کا ایمان مردہ وہ مردہ ہے۔ ایمان کی دولت ٹکوں پر بیچی نہیں جا سکتی۔ تو اللہ میرے اور آپ کے دونوں کے سب کے ایمان کو سلامت رکھے، اور اسی ایمان پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ میرے لیے لگ بھگ 18 سال کا عرصہ آپ حضرات کی محبتوں کے ساتھ آپ کی بستی، آپ کے علاقے کے اندر گزرا۔ آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں تبھی تو یہ وقت گزرا، نہ ورنہ محبت نہیں ہوتی تو 18 سال تو بہت بڑی بات، 18 دن بھی کوئی نہیں گزار پاتا، 18 دن یہاں پر کوئی نہیں گزار پاتا۔ یہ آپ نے محبتیں دیں، آپ نے پیار دیا، آپ نے چاہتیں دیں، آپ نے عقیدتیں رکھی، لیکن میں ان تمام عقیدتوں کو سلام کرتا ہوں تہہ دل سے۔ آپ لوگوں کے بیچ اس کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے میرے اور آپ کے بیچ اتنا عرصے کو محبتوں کے ساتھ بتایا۔ لیکن یہ 18 سال کے عرصے کی محبتیں پل بھر میں پامال کی جا سکتی ہیں؟ پل بھر میں ختم کی جا سکتی ہیں؟ نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ان محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے میں آپ کے پریوار کا ہوں، آپ میرے پریوار کے ہیں۔ 5 بیٹے ہوتے ہیں، کمانے کے لیے ادھر ادھر بھی چلے جاتے ہیں، ایک جگہ تو کوئی مقید ہوتا نہیں، ایک جگہ تو کوئی قید بن کر کام کرتا نہیں، کہیں نہ کہیں وقتی طور پر گھر پر آتے ہیں، لیکن وہ وقت چند لمحات گزارنے کے بعد میں پھر بھی پردیس چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب آتے ہیں، جب ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، لیکن ملاقاتیں کس سے نہیں ہوتی؟ ملاقاتیں اس سے نہیں ہو پاتی ہیں جو دنیا سے الوداع کہہ جائے، اس کی ملاقات میدان محشر میں ہی ہوگی۔ لیکن میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو محض کسی کے دباؤ سے نہیں، کسی کے پریشر سے نہیں،
اور کسی کے کہنے سے نہیں، محض میں بحیثیت امام آپ لوگوں کے بیچ جو 18 سال کے عرصے میں جانے میں، انجانے میں، کہنے میں، سننے میں جو غلطی ہو گئی ہو، خدا و رسول کے واسطے سے میری طرف کسی نے غلطی کی تو میں نے اس کو تہہ دل سے اپنے ایمان و عمل کے ساتھ اسے معاف کیا، اور میرے ساتھ کسی نے میری طرف سے کسی کو دکھ پہنچا ہے، کسی کو ٹھیس پہنچی ہے، کسی کو کسی کو دکھ پہنچا ہے تو خدا و رسول کے واسطے مجھے بھی معاف کیا جائے، مجھے بھی معاف کیا جائے۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر، لیکن ہاں شریعت ہے، قرآن ہے، شریعت کو طبیعت کے سانچے میں ڈھالا نہیں جا سکتا، شریعت کو طبیعت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ جو کہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اللہ کا قانون بدلتا نہیں، وہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے بھی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، اللہ میری بھی خدمت کو جو بھی کی ہے اس کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آج اس چیز کا بھی میں اعلان کرتا ہوں، سچی محبت کس کو کہتے ہیں؟ سچی محبت کہتے ہیں نہ تو مصیبت میں پڑھو، نہ مصیبت میں پڑھو اور نہ کسی کو مصیبت میں ڈالو۔ سچی محبت کس چیز کا نام ہے؟ سچی محبت ہے نہ تو مصیبت میں پڑھو، نہ مصیبت میں کسی کو ڈالو۔ اگر میں امام ہوں، آپ مقتدی ہیں اور آپ نے مجھ سے سچی محبت کی ہے تو میں اپنے تمام معاملات، یعنی میں نے اگر کوئی برا کیا ہے تو اللہ اس چیز کا مجھے دنڈ دے گا، اور اگر کسی نے میرے ساتھ برا کیا ہے تو میں تمہارا امام بحیثیت یہاں پر ہونے کے باوجود اپنے ان معاملات کو یوں کہتا ہوں کہ اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو میرے ساتھ برا ہوگا، اور میرے ساتھ کسی نے اس عرصے میں اگر برا کیا ہے تو میں اس کو برا نہیں کہتا، اس معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ اس چیز کا انصاف کرے گا، اللہ اس چیز کا انصاف کرے گا۔ کیوں؟ وہ اس لیے میں بڑا نہیں، آپ بڑے نہیں، میرا اور آپ کا رب بڑا ہے، اور ہم اگر اس چیز کا اپنے ہاتھ میں کمان لیں گے، اپنے ہاتھ میں تیر لیں گے تو اپنے آپ کو بڑا کہلائیں گے۔ جب تمہارا امام اپنا معاملہ رب کے حوالے کر رہا ہے تو مقتدی ہو، سچی محبت کرنے والے ہو، تو تم ان اللہ مع الصابرین صبر کر کے اپنا معاملہ رب کے حوالے کر دو۔ بستی کے اندر، علاقے کے اندر میرے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، مجھ سے عقیدت رکھنے والے ہیں، اور حالانکہ مجھ سے آج تک کسی کی کوئی تکرار نہیں ہوئی، نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، محض میں اپنی رضامندی سے ہوش و حواس کے ساتھ اس چیز کو کہتا ہوں۔ آج جمعہ کے اس نماز میں انشاءاللہ اگلے جمعہ کے لیے، کیوں اس بات کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے، جب کسی کے لیے کوئی ٹرانسفر کیا جائے تو چھوٹے سے چھوٹا کانسٹیبل بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے ٹرانسفر لیٹر آتا ہے، ٹرانسفر لیٹر آتا ہے کہ بھائی اب آپ کے لیے ٹرانسفر ہونا ہے اور آپ اپنی ڈیوٹی کہیں پر بھی کر سکتے ہیں، ہماری بستی کی طرف سے آپ آزاد ہیں، اتنے دن کی آپ کو مہلت دی جاتی ہے، سال کی نہیں، مانا 18 سال ہوئے تو 18 دن کی بھی مہلت دی جا سکتی ہے۔ وہ اس لیے مجھ پر کسی کا ہوگا، میرا کسی پر ہوگا، میرا بھی منہ کالا نہ ہو اور مجھ پر کسی کا ہو، یعنی مجھ پر کسی کا ہو تو میرا بھی منہ کالا نہ ہو، اور یعنی میرا کسی پر ہو تو اس کا بھی منہ کالا نہ ہو۔
مانا ایک دوسرے سے، لیکن بستی کے تمام ہی حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، ایک امام یہ کبھی نہیں چاہتا کہ بستی کے اندر لڑائی اور جھگڑا ہو، آپس میں تنازع اور فساد ہو، لیکن ایک حالات یہ بھی سن لو، کیونکہ اس ٹائم آچار سنہتا ہے، مانا شاسن پرشاسن کا راج ہے۔ جب آپ بستی کے اندر تنازع کرو گے تو یہ مسجد عبادت گاہ ہے، بغاوت گاہ نہیں۔ اس کا ادب کرنا ہر ایک پر لازم اور ضروری ہے، لیکن میں نے حقیقتاً یہ بات کہی ہے، جو مجھ سے سچی محبت کرنے والا ہوگا وہ کسی سے میری وجہ سے لڑائی اور جھگڑا نہیں کرے گا، اور جو مجھ سے نفرت کرنے والا ہوگا، مجھ سے یعنی دشمنی رکھنے والا ہوگا، تو وہ کسی کے ساتھ بھی جھگڑا کرے گا، تنازع ہوگا، اس سے برائی پیدا ہوگی۔ اور ایک تم عقیدت رکھنے والے امام سے عقیدت رکھتے ہو تو وہ دور دور تک یہ سندیش جائے گا کہ صاحب فلاں امام فلاں بستی میں 18 سال تک رہا، لیکن مجھے الحمدللہ پورا فخر ہے، یہاں کی بستی اور علاقے کے اندر میرا نہ کسی ہندو سے کوئی جھگڑا ہے، نہ مسلم سے کوئی جھگڑا ہے، میں نے آج تک کسی کے ساتھ کوئی برائی کے معاملات کیے ہی نہیں ہیں، میرا بستی نے پورے علاقے نے پورا مان سمان کیا ہے۔ میں اس چیز کا سب کے لیے تہہ دل سے شکر گزار ہوں، تہہ دل سے اس بات کا شکر گزار ہوں، کیونکہ یوں سمجھا جائے مثال کے طور پر میرا انتقال ہو جائے تب بھی تو امام دوسرا ہی آئے گا، تو امام دوسرا نہیں آئے گا، کیونکہ اس چیز پہ بھی آپ کو صبر آئے گا، کیونکہ یہاں سے ایک دوسری جگہ سے دوسری جگہ چلے جاؤں گا تو یہ صبر کرنا تو آسان ہے، لیکن کسی کے نظروں کے سامنے انتقال ہو جائے اللہ اس کا بھی صبر دیتا ہے۔ اگر اس کا صبر نہ آئے دنیا سے جانے والے کا تو انسان کے لیے جینا دشوار ہو جائے۔ ماسٹر ہمارے جفر الدین بھائی سنگھ پور والے، ایک اکیلا اکلوتا بیٹا، یعنی جس کو ناز و نعمت سے پالا، پروان چڑھایا، بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ اس دنیا کے اندر بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پرورش کی، اس کو پڑھایا لکھایا آگے بڑھایا، ان کی امیدیں وابستہ تھیں کہ یہ میرے لیے بڑھاپے کا سہارا اور لاٹھی بنتا ہوا نظر آئے گا، لیکن وہ بھی یعنی ان کی کوششوں کے باوجود کیونکہ انتقال کر گیا تو ان کے لیے بھی اللہ نے صبر دیا، ان کے لیے بھی اللہ نے صبر عطا فرمایا۔ لیکن میں اپنی تمام قوم اور ملت سے اس بات کا بھرپور پورے تہہ دل سے ہاتھ جوڑ کر التماس کرتا ہوں کہ خدارا میرے واسطے اس چیز کو مد نظر سامنے رکھتے ہوئے یعنی میری وجہ سے کوئی بستی کے اندر جھگڑا نہ کیا جائے، امام آئیں گے جائیں گے، جن کا آبودانہ ہوگا وہ اٹھائیں گے، اور مقدر اللہ نے سب کا اپنے اپنے ساتھ رکھا ہے، جس کے نصیب میں اچھائی ہے اس کو اچھائی ملے گی، اور جس کے نصیب میں برائی ہے اس کو برائی ملے گی۔ خدارا میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، جو مجھ سے مخالف ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور جو مجھ سے موافق ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں، کیونکہ میرا ذاتی جھگڑا کسی سے نہیں ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد میں کسی سے کوئی رنجش کرنے نہیں آؤں گا، لیکن جس جگہ پر آدمی رہتا ہے صحیح بات ہوتی ہے تو منظور کی جاتی ہے، غلط بات ہوتی ہے تو اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ چاہو تو چاپلوس بن کر اپنی زندگی گزارو، لیکن اللہ رب العزت حق بات کہنے، حق بات سننے، اور مجھے اور آپ کو اسی عقیدے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں قصداً سہواً جان کر بھول کر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، اور نماز کے بعد سارے کے سارے لوگ اس چیز کا یعنی مشورہ کر لیں، اور مشورہ یہ کریں کہ ہاں ہمیں امام کو سر کا تاج مانا تو ہمیں امام کو اسی انداز سے ودا کرنا چاہیے، لیکن کوئی وقتی طور پر کسی کے معاملات مجھ سے وابستہ ہیں،
تو اس وابستگی کے لیے مجھے بستی میں آنا بھی پڑے گا، مجھے بستی میں جانا بھی پڑے گا، جو بلائے گا میرے لیے اس کے پاس آنا بھی پڑے گا، لیکن میں اپنے ذاتی مقصد کے لیے نہیں بلکہ مجھ سے جو لگا ہوا کام ہے ایمان و عمل کے ساتھ انشاءاللہ جانے کے بعد بھی پورا یقین کے ساتھ کرتا ہوا نظر آؤں گا، پورا، کیونکہ میں نے اس کھیت کا نقشہ درستی کا مقدمہ ڈالا تھا، اے ڈی ایم کے یہاں سے آدیش ہوا، بدایوں چڑھا، کچھ قانونی پرکریائیں ہوتی ہیں جس کی چھٹیاں پڑیں، کبھی کام ہوتا ہے، قدم قدم پر پیسہ اور رشوت کام آتا ہے، کبھی پیسہ ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا ہے، تو اس لیے تاخیر بھی ہو جاتی ہے، اپنے ہاتھ کا کام کر لیا جاتا ہے، جب دوسرے کے ہاتھ کا کام ہو تو اس میں محتاجی اور ماتحتی نظر آتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ ہمارے اور آپ کے آج کے وقت میں حالات کیسے ہیں، آج کے وقت میں حالات کیسے ہیں، اس چیز کو مد نظر رکھے جائے اور کوئی جھگڑا کوئی فساد بستی کے اندر نہ کیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی علاقے کے اندر بستی کے اندر امن و امان چین سکون عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔